بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دیکھیں، فجر کا ٹائم ویسے ہی درس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. آپ بھی نیند میں ہوتے ہیں، ہم بھی نیند میں ہوتے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مختصر درس ہو، کہ نیند میں ادھر ادھر نہ نکل جائے کہیں. مختصر درس ہوگا انشاءاللہ. میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے انشاءاللہ. دو نقطے ہیں، ان پر بات کرنی ہے. ایک نقطہ، رمضان شروع ہوتے ہی وہ بات ذکر ہوتی ہے، اور دوسرا رمضان کے اختتام کے بعد، رمضان کی ابتدا اور رمضان کا اختتام. رمضان کی ابتدا جیسے ہی ہوتی ہے تو بہت سارے حکیم نکل آتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ اپنا روزہ کیسے آسان بنائیں. کوئی کہے گا دہی کھاؤ، کوئی کہے گا الائچی کھاؤ، کوئی کہے گا کہ لسی بنا کے پیو، تو پورا روزہ آپ کا آسان نکل جائے گا، مشقت نہیں ہوگی. یہ ایک نقطہ ہے. میرے خیال سے یہ درس اگر رمضان کے شروع میں ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن قدر اللہ وما شاء فعل. روزہ ایک مشقت عمل ہے، مشقت والا کام ہے. اس کو آسان کیسے بنایا جائے؟ دوسرے الفاظ میں، ہر مشقت والے کام کو آسان کیسے بنایا جائے، اس میں رمضان بھی، روزہ بھی آ جاتا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد بندہ اپنی رمضان والی روٹین پر کیسے گامزن رہے، کیسے اس پر جمع رہے. مشقت والا کام کیسے آسان ہو، رمضان کے بعد رمضان والی روٹین پر بندہ کیسے گامزن رہے. ان دونوں کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی کام ہے. اگر میں نے اور آپ نے اس کام کی عادت بنا لی تو ہمارے لیے ہر مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا. اور انشاءاللہ یہ جو رمضان کی روٹین ہے، یہ رمضان کی حد تک محدود نہیں رہے گی. انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں اس روٹین پر گامزن رکھے گا انشاءاللہ. وہ ایک ہی کام ہے. وہ کام یہ ہے، مستدرک حاکم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قیامت کا ذکر کیا. قیامت کی علامات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ کام ہوں گے. مشہور نشانی ہے، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ ہے دجال کا آنا. دجال قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں صحابہ کو بریفنگ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوگا، کیا کیا نہیں ہوگا. حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال سے پہلے 3 سال سخت قحط سالی کے ہوں گے. قحط سالی سمجھتے ہوں گے آپ، بارش کا نہ ہونا، زمین فصل نہ اگائے، اس کو قحط سالی کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 سال جو ہوں گے شروع کے، دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال، وہ سخت شدید قحط سالی کے سال ہوں گے. جو دجال کے آنے سے پہلا والا سال ہوگا، 3 سال ہے نا، پہلا والا سال ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے. زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنا 1/3 سبزہ بند کر دے، مت اگائے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا. پھر جو دوسرا سال آئے گا دجال کے آنے کے قریب، اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ ابھی 2/3 اپنی بارش روک لو. یعنی اپنی بارش کا اگر 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیے جائیں تو 2 حصے روک لو. اور اسی سال اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنی 2/3 سبزے اگانا بند کر دو. یعنی اگر زمین کے 3 حصے کیے جائیں سبزوں کے، تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے سال میں حکم دے گا کہ 2 حصے روک لو، صرف 1 حصہ ہوگا. پھر جو آخری سال بچے گا دجال کے قریب،
اس میں اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنی پوری مکمل بارش روک لو، اور زمین کو حکم ہوگا کہ ابھی کچھ بھی مت اگانا، ذرہ برابر بھی، کچھ قطرہ بھی ایک نہیں گرے گا، اور ایک ذرہ برابر زمین نباتات بھی نہیں اگائے گی۔ کتنا سخت وہ امتحان ہوگا اس وقت کے لوگوں کا۔ اس وقت پوچھنے والے نے پوچھا، صحابیہ ہیں اسما رضی اللہ عنہا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتنی قحط سالی ہوگی، بھوک کا دور ہوگا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، تو پھر وہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ تو مشقت ہو گئی نا ان کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یجزئہم ما یجزئ اہل السماء من التسبیح والتقدیس، اس دور میں، مشقت کے دور میں، بھوک کے دور میں، جو لوگوں کا کھانا ہوگا وہ کھانا ہوگا جو آسمان والوں کا کھانا ہے۔ آسمان والوں کا کھانا کیا ہے؟ من التسبیح والتقدیس، اور دیگر روایات میں ہے من التحلیل والتکبیر۔ یہ ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے، یہ آسمان والوں کا کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں جب کھانے کو کچھ نہیں ہوگا لوگوں کے پاس، تو وہ لوگ تسبیح پڑھیں گے، ذکر کریں گے اللہ کا، اور یہ ذکر اس مشقت سے ان کو بچا لے گا اور ان کو قوت دے گا۔ تو یہ نسخے ٹھیک ہے، آپ دہی کھائیں، کھجور کھائیں، استعمال کریں، یہ بدنی چیزیں ہیں۔ اصل اگر انسان کی روح زندہ ہے تو اس سے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے، بھلے وہ دبلا پتلا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک بندہ ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، قد و قامت ہے، جسامت ہے، لیکن اس کی روح اگر مر چکی ہے تو اس سے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، تو روزے کہاں سے رکھے گا وہ؟ تو یہ نسخہ ہے کہ روزوں میں اور اپنی زندگی میں جتنے بھی مشقت والے کام ہیں ان میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی کریں آپ۔ ہمارا ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اکثر لوگوں کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں دل لگی کی بات ہے۔ جس کام میں دل لگے گا اس کی زبان پر اس کا ذکر ہوگا۔ بزنس مین جو ہوں گے وہ اکثر آپ کو باتیں کرتے نظر آئیں گے تجارت کے بارے میں۔ جو سیاسی لوگ ہوں گے ان کی زبانوں پر سیاست کے تبصرے ہوں گے، ذکر ہوں گے۔ جو عاشق، جو عشقیہ میدان میں مجاہد بنے پھرے ہیں، ان کی زبانوں پر عشقیہ تبصرے ہوں گے، اس لڑکی کا تبصرہ، اس لڑکی کا تبصرہ، اللہ معاف کرے، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ تو یہ دل لگی کی بات ہے اصل میں، کہ ہم ذکر کے عادی نہیں بنتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل اللہ سے نہیں ملتا، یہ کسی لڑکی سے ملتا ہے، کسی بزنس سے مل رہا ہے، یا سیاست میں انٹرسٹ رکھتا ہے یہ دل۔ اللہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر اللہ میں دلچسپی ہو تو بندہ ذکر کا عادی بنے، اور یہ مشقت والے کام، چاہے روزہ ہو چاہے دیگر کام ہو۔ کچھ روزگار ایسے ہوتے ہیں، مزدور ہیں بیچارے، دیگر مشقت کے کام ہیں، اگر بندہ ذکر کا عادی اپنے آپ کو بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قوت دیتا ہے، اور کام کرنے کے لیے روح زندہ چاہیے، جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی لڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھوں، جسم کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں وہ ڈرپوک ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ لڑنے کے لیے ہمت چاہیے، جسم نہیں چاہیے۔ یعنی آپ کی روح زندہ چاہیے، آپ کی روح مضبوط ہونی چاہیے۔ تو یہ روح اگر مضبوط ہے تو آپ سے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے۔ اگر روح مضبوط نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ روزے کہاں سے رکھیں گے؟ آپ رمضان کے بعد کہاں سے اپنے روٹین کو جاری رکھیں گے؟ اور یہی ذکر ہے جو اگر آپ اور میں اس کا عادی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہمیں رمضان کے بعد بھی ایسا ہی بنے رہنے کی توفیق دے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہماری طرح شکایت لے کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام پر عمل کرنا میرے لیے بھاری ہو گیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان میں ایک ماحول بن جاتا ہے تو ہم بھی اس ماحول میں چل پڑتے ہیں، جیسے ہی ماحول ختم ہو جاتا ہے تو ہماری روٹین بھی چینج ہو جاتی ہے، پھر اب ہمارے لیے نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، روزے رکھنا بھاری ہو جاتے ہیں۔ اس بندے نے یہی سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین پر عمل کرنا بھاری ہے، بڑا مشکل ہے، کوئی ایک نسخہ بتائیں کہ جو میں اپناؤں تو میرے لیے یہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ روح کی غذا ہے، اگر تمہاری روح کو غذا ملے گی تو پھر تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائے۔ اب آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ذکر ہے سبحان اللہ، ایک ذکر ہے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات تحمیدات ہیں، اللہ کی تعریفات ہیں۔ دوسرا ذکر ہے استغفر اللہ، جس میں بندہ اپنے گناہ بخشواتا ہے، یہ دونوں ذکر ہیں۔ ان دونوں ذکر کے اپنے آپ کو عادی بنائیں، لیکن ترتیب سے ہے۔ ترتیب میں آپ کو آج سکھا رہا ہوں، اس ترتیب سے آپ اپنے آپ کو اگر عادی بنائیں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ آج جو روٹنگ آپ کی رمضان میں ہے انشاءاللہ 11 مہینے آپ کی وہی روٹنگ ہوگی، کیونکہ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 11 مہینے گناہ کر کے ایک مہینے میں دھل جائیں، ہر ایک کے گناہ نہیں دھلتے، ہر ایک کا دل ہلکا نہیں ہوتا رمضان میں، ٹھیک ہے نا؟ 11 مہینے جو پاپ کیے ہیں ہم نے، جو پاپی بنے ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے پاپ ہو جاتے ہیں کہ رمضان میں بھی وہ میرے خیال سے ہلکے نہیں ہوتے کچھ لوگوں کے۔ تو یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ آپ نے جو 11 مہینے اللہ سے دور ہو کر گزارے ہیں، اپنے دل کو سخت کر دیا ہے، اب یہ ذکر آپ کے دل کو پالش کرے گا، لیکن اس کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو استغفار کی کثرت کا عادی بنائیں، زبان پر کثرت سے استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ، جسے موقع ملے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو دیگر اذکار کا پابند بنائیں، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آیا، اس نے سوال کیا کہ میں کس ذکر کو پہلے کروں، استغفار یا اللہ کی تعریف والے جو ذکر ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی مثال دی، کہا کہ دیکھو ایک کپڑا ہوتا ہے، یہ کپڑا ہے مثال کے طور پر، اگر یہ میلا ہو جائے تو پہلے اس کو استری کرو گے یا پہلے اس کو دھوو گے؟ میں آپ سے سوال کروں، اس کو پہلے استری کرو گے میلے کپڑے کو یا اس کو دھوو گے؟ پہلے دھوئیں گے، ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد استری کر کے خوشبو لگائیں گے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری زندگی گناہوں سے بھرپور ہے، بڑے گناہ کیے ہیں تم نے، تو پہلے اپنے آپ کو استغفار کا عادی بناؤ، کیونکہ یہ استغفار گناہوں کو اس طرح دھو دے گا جس طرح صابن جو ہے وہ کپڑے کو دھو دیتا ہے۔ اب جب تمہیں پتہ لگ گیا کہ کپڑا صاف ہو گیا ہے، صابن کے ذریعے دھل گیا ہے، یعنی تمہیں یہ اب ہلکان محسوس ہو، جس بندے کی زندگی گناہوں میں لت پت ہوتی ہے اس کی زندگی بھاری ہوتی ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے روحانی، لیکن جب تمہیں ہلکان محسوس ہو کہ اب میں نے کثرت سے استغفار کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے، اب کچھ ہلکا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، اب اس کے بعد دیگر اذکار کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کیونکہ اب تمہارا کپڑا دھل چکا ہے، اب تمہارے کپڑے کو خوشبو لگانے کی اور پریس کرنے کی ضرورت ہے، استری کرنے کی ضرورت ہے، اور تمہارے کپڑے کے لیے صاف کرنے کا سبب صابن ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تم استری کرتے ہو اور خوشبو لگاتے ہو۔ یہ تمہاری روح گناہوں سے اگر لت پت ہو جائے تو پہلے اپنے آپ کو استغفار کا عادی بنا کے اس کو گناہوں سے دھو، پہلے جب تمہیں ہلکان محسوس ہو تو پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان اذکار کا عادی بناؤ۔ اس سے تمہاری روح معطر ہو جائے گی، خوشبو والی ہو جائے گی، اور ہر کام تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذکر کا ہمیں عادی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔